أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ یہ سورہ معارج کی 31 آیتوں کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ سورہ معارج، اس میں ایک لفظ معارج آیا ہے اس پوری صورت کے اندر، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کل 44 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو پوری صورت کے اندر معارج کا ایک لفظ آیا ہے۔ معارج کے معنی ہے بلند جگہ، اور ذیل معارج اس میں آیا ہے بلند جگہ والا، یعنی 7واں آسمان والا، یعنی اللہ رب العزت۔ اس لیے اس پوری صورت کا نام ہی جو ہے سورہ معارج رکھ دیا گیا ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، بیچ بیچ میں جو باتیں آئیں گی میں انشاءاللہ اس کو بتاتے رہوں گا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا ہے جو واقع ہوگا اور کافروں پر واقع ہوگا، لیس لہ دافع، اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اصل میں پوچھنا جو ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے پوچھتا، اور کبھی کبھی انسان جو پوچھتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ نضر ابن حارث جو ایک کافر گزرا ہے، جو بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اتنا زیادہ دریدہ دہن تھا، کھلے ہوئے منہ کا تھا کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہہ دیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اللہ یہ محمد جو قرآن پڑھ کر سناتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اگر واقعی یہ تیرا کلام ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل فرما دے دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو
قرآن کے حق ہونے پر، اللہ کی کتاب ہونے پر یقین نہیں تھا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی مانگ کر دی ہے کہ آسمان سے پتھر برسا دیجئے، آسمان سے کوئی عذاب نازل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسے جہنم میں پہنچوایا، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ اپنی جگہ۔ تو یہ وہی کافر تھا۔ سأل سائل، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، بعذاب، اس عذاب کے بارے میں، واقع للکافرین، جو عذاب کافروں کو ہوگا، جس عذاب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس طرح کا عذاب نہیں دیں گے۔ لیس لہ دافع، یہ ایسا عذاب ہوگا کہ جس کو کوئی روکنا چاہے تو روک بھی نہیں سکتا ہے، نہ اپنے مال کا جو ہے اس کے سہارے سے رکھ سکتا ہے، نہ اپنی طاقت کے سہارے سے۔ من اللہ، یہ جو ہے عذاب اللہ کی طرف سے کافروں کو دیا جائے گا، ذی المعارج، جو اللہ ساتوں آسمان کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، تمام فرشتے، اور فرشتوں میں سب سے جو ہے اہم اور مکرم فرشتے حضرت جبریل، تو ان کا الگ سے ذکر کیا کہ تمام فرشتے اور جبریل امی بالخصوص تعرج الیہ، اللہ کے پاس جاتے ہیں، فی یومن، ایک ایسے دن کے اندر، جس دن کی فی یومن، کہ جاتے رہتے ہیں، فی یومن، یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یعنی قیامت کا دن دنیا کے ایام کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہ دنیا کا ایک دن اور آخرت کا 50,000 سال، دونوں میں اتنا برابری ہوگی جو ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سارے کافروں کے لیے 50,000 دنیا کا ایک دن اور آخرت جو ہے دنیا کا 50,000 سال اور آخرت کا ایک دن برابر ہوگا ہر کافر کے لیے؟ نہیں، کافروں میں کوئی بہت بڑا کافر ہوگا، کوئی چھوٹا کافر ہوگا، تو جیسا اس نے کفر کیا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو وہ دن جو ہے محسوس ہوگا۔ اور مومنین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ یہ بندے مومن ہیں، اگر مخلص ہیں، گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے فرض نماز پڑھنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے، جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، کتنا ٹائم لگا، فرمایا کہ بندے مومن کے لیے اتنا ہی وقت لگا، اور یہی وقت ان کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ایک آیت میں جو ہے 1,000 سال ہے، ایک دوسری آیت میں 1,000 سال ہے، اس میں یہ ہے کہ 50,000 سال ہے۔ اس کا جواب یہی دیا ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض کافر ایسے ہوں گے کہ ان کو لگے گا کہ یہ جو آخرت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 1,000 سال کے برابر ہے، اور بعض کو لگے گا اتنا زیادہ وہ گناہ کیا ہوگا انہوں نے کہ ان کو لگے گا کہ 50,000 سال کے برابر۔ یہ دنیا میں ہی آپ دیکھ لیجئے، بعض لوگوں کے لیے جب پریشانی ہوتی ہے تو پریشانی کی گھڑی ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہفتہ مہینے دن کے برابر ہوتا ہے، اور خوشی کے جب مواقع ہوتے ہیں تو سال بھر بھی جو آدمی خوشی کے ساتھ رہتا ہے تو لگتا ہے مہینے میں گزر گئے۔ تو یہ سختی کا منظر ہوگا جس کی وجہ سے ان کو لگے گا کہ دنیا کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور بعض کو لگے گا کہ 1,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے؟ کہا گیا کہ محمد جب عذاب آئے گا تو اب آپ کو صبر کرنا ہے۔ کافر جو اپنے منہ سے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ صبر کیجئے، صبراً جمیلا، ایسا صبر کہ زبان سے کسی طرح کی کوئی شکایت ہی آپ نے نہ نکالی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر اس دن کے آنے کو، کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، بعیدا، بڑی محال، بہت دور سمجھتے ہیں کہ ارے یہ سب واقع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے بہت قریب سمجھتے ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا کیسے قیامت قائم ہوگی، اور محمد کہتے ہیں مر جائیں گے تو پھر ساری جو ہے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جبکہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسے بہت دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل،
اس وقت آسمان جو ہے تلچھٹ کی طرح، تیل کی جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے میل کچیل کالا کالا، جیسے پوڑیاں یہاں چھانتے ہیں تو وہ جو ہے کہ کالا کالا گاد گاد سا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آسمان ایسے بالکل جو ہے سیاہ اور کالا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور قیامت کے دن یہ پہاڑ جو ہوں گے رنگین اونوں کی طرح سے ہوں گے۔ اور رنگین اون اس لیے کہا کہ پہاڑ بھی رنگ برنگ کے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے سفید ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ہرے ہوتے ہیں، اور اونوں میں بھی جو ہے مختلف اون کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل جو ہے چورا چورا کر دیں گے پہاڑ کو۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے دوست کو نہ دیکھتا ہو، دنیا میں دیکھتے ہیں، فون سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ دیکھے گا نہیں، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، معلوم ہوگا کہ یہی ہمارا دوست ہے، لیکن پھر بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر کرے گا، اس لیے کوئی کسی دوست سے پوچھے گا بھی نہیں۔ اور ہوگا کیا، یود، یہ کافر چاہے گا، مجرم ہے نا، سے مراد یہاں پر بڑا جرم کرنے والا کافر، کہ کافر چاہے گا لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے۔ فدیے کا مطلب ہوتا ہے کچھ دے کر کے مال وغیرہ اپنے آپ کو بچا لینا، کہ وہ فدیے میں دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو دے کر کے اپنی جان بچانا چاہے گا، اپنے بیٹوں کو دے، اپنی بیوی کو دے، اپنے بھائی کو دے، اور اپنے اس خاندان کو جس خاندان میں وہ پناہ لیتا تھا۔ وہ کہے گا سب لے لے اللہ تعالیٰ، لیکن عذاب سے مجھے بچا لے۔ تو کل تک جن کے لیے جان دیتا تھا، آج اپنی جان کے لیے ان کو قربان کرنا چاہے گا، نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہے آدمی، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور کل ایسا ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو قربان کرنا چاہے گا کہ ان کو لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہ کافر چاہے گا کہ وہ فدیہ میں دے، اس دن کے عذاب سے اپنے بچوں کو فدیے میں دے، اور اپنی بیوی کو دے، اپنے بھائی کو دے، اور اپنے اس کنبے کو جس کنبے میں وہ رہا کرتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب دینا چاہے گا۔ ثم ینجیہ، پھر یہ جو ہے فدیہ دینا اس کو عذاب سے بچا لے۔ کلا، اللہ فرماتے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر وہ سب کچھ بھی دے دے گا تب بھی میرے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ انہا لظا، یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بالکل شعلے والی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ نزاعۃ للشوی، اور وہ کھال کو ادھیڑ کر کے، پورے جسم کی کھال کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی، اور جب یہ کھال جل جائے گی تو روایت میں آتا ہے اللہ پھر دوسری کھال اس کے اوپر لگا دے گے تاکہ سزا مسلسل ہوتی رہے۔ نزاعۃ للشوی، یہ آگ جو ہے کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، اور آگ کو اللہ تعالیٰ زبان بھی عطا فرمائیں گے۔ تدعو، یہ آگ بلائے گی، من ادبر، ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر قرآن کریم سننے سے پیٹ پھیرے تھے۔ محمد کہتے تھے آؤ بھائی قرآن سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ادھر بھاگے جا رہا ہے، ادھر بھاگے جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ ایک ایک کا نام لے لے کر کے بلائے گی، من ادبر، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی پیٹ پھیری تھی اور اپنا چہرہ پھیرا تھا۔ پیٹ پھیرنا اور چہرہ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو سننے سے انکار کیا۔ وجمع، اور ساتھ ساتھ اس نے مال کو خوب سے خوب جمع کیا۔ مال جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مال کو حرام طریقے سے جمع کرنا یہ گناہ ہے، اور یہاں جمع سے وہی جمع کرنا مراد ہے۔ کافر کیا حلال طریقے سے جمع کرے گا؟ اس کے ہاں تو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے تو اسے بچنا چاہیے، اگرچہ کہ جو ہے یہ جو کافر کو آگے سزا بیان کی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ مال جمع کرنے کی وجہ سے حرام طریقے سے، مال حرام طریقے سے جمع کرنے کی وجہ سے عذاب میں اضافہ تو ہوگا، لیکن کافر کو جو عذاب ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔
مومن کو جو عذاب ہوگا، اگر اللہ عذاب دے گا تو مومن کو جو عذاب ہوگا وہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوگا، اور کافر کو جو عذاب ہوگا وہ گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ البتہ یہ گناہ کی وجہ سے اس کی عذاب میں اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ تو وجمع، اور اس کافر نے مال کو جمع کیا، یعنی حرام طریقے سے جمع کیا، یا یہ ہے کہ دوسروں کا مال جو ہے اس نے لوٹ کر کے جمع کیا، فاوعى، اور اس کو اکٹھا کرتا رہا، یعنی یہ ہے کہ اس کو کہیں خرچہ بھی نہیں کیا۔ اگر مسلمان کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کافر کو جو ہے سزا دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے کہ حرام طریقے سے مال جمع کر رہا ہے، دوسروں کا جو ہے مال جو ہے ہڑپ کر کے جو ہے اکٹھے کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو خرچہ بھی نہیں کر رہا، اس میں زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہو گیا؟ غور کریں، جو ہے حالات جو آ رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو گرستہ ہیں کیا کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، مندہ ہے، آپ زمین لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں بھائی؟ مندہ ہے تو اس لیے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج نہیں کل آپ کو اللہ کے یہاں تو جو ہے ان جو ہے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا جو آپ نے حق مارا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے مال جمع کیا ہے نا، اور اکٹھا کیا ہے مال کو، آپ نے اس کے جو حقوق تھے آپ نے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو حرام طریقے سے آپ نے ایک مال جمع کیا، اور پھر اس میں سے جو خرچ تھا، حق تھا جو اللہ کا، غریبوں کا، اس حق کو بھی آپ نے ادا نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا، بڑا بے صبرا پیدا کیا ہے، اور اس کے بے صبری کی دلیل یہ ہے کہ اذا مسہ الشر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں جزوعا، تو وہ رونے اور چلانے لگتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ حالات آ گئے ہیں، کاروبار بالکل خسارے میں ہے، ہم بے صبری سے کام لے رہے ہیں، ہمتیں جواب دے رہی ہیں، ہم واویلا مچا رہے ہیں، لیکن غور کرنے کی چیز ہے نا کہ یہ ہمارے جو ہے بدعمالیوں کے نتیجے میں جزوعا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کفر کے ساتھ حکومت کو برداشت کر سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں برداشت کرتا ہے، ظالم کو اللہ کبھی بھی جو ہے معاف نہیں کرے گا، ظلم کو اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور ہمارے درمیان جو ہے کہتے ہیں کہ ظلم پایا جا رہا ہے، اور ظلم کی وجہ سے جو ہے ہمارا کاروبار آئے دن جو ہے کہتے خسارے کا شکار ہو رہا ہے۔ اذا مسہ الشر، جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، اور جب کوئی اسے جو ہے خیر خوشحالی آ جاتی ہے، منوعا، تو وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں یار زکوٰۃ نہیں دوں گا، جو ہے اب وہ غریبوں کو دینا جو ہے اس کو بھاری معلوم ہونے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا المصلین، کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے، جو مومن بندے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیں گے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر دائمون، یہاں ترجمہ کریں گے جو اپنی نماز کے اندر مکمل طریقے پر متوجہ رہتے ہیں، یعنی نماز کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین الا المصلین، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کے اوپر جو ہے مداومت اختیار کرتے ہیں، اور وہ نمازی اور وہ لوگ جن کے مالوں کے اندر ایک متعین حق ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسروں سے کہیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، لیکن ہم کو جاننا ہوگا کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں ایسے کون لوگ ہیں، اور ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں اس طرح سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کچھ ایسے بندے کر رہے ہیں تو ہمارے عذاب سے وہ بچ جائیں گے، اور وہ بندے جن کے مال کے اندر ایک متعینہ حق ہے مانگنے والے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، اور جو لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک پروردگار کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے غیر معمون کہ اس سے مطمئن ہوا جائے، بلکہ وہ عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون،
اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آدمی دو جو ہے خواہش کو پر اگر کنٹرول کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے اس بات کی گارنٹی دے، ضمانت دے کہ وہ اپنے دو جبڑوں کے بیچ میں جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے زبان کہتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور دونوں ران کے بیچ میں جو شرمگاہ کا حصہ ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر زبان کی حفاظت کر لے آدمی، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اضمن لہ الجنہ، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ کیونکہ آدمی زبان سے ہی یعنی منہ سے حرام مال کھاتا ہے، منہ سے ہی آدمی گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ شرمگاہ ہے آدمی اپنی بیوی کے لیے اس کا استعمال کرے، اپنی جو ہے اپنی باندیوں کے لیے استعمال کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ناجائز جگہ پہ استعمال کرتا ہے تو گناہ کا باعث ہے۔ اور انہی دونوں شہوت کو، پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے آدمی ناجائز جگہ جاتا ہے، ناجائز طریقے سے کماتا ہے، اپنی شرمگاہ کی جو ہے شہوت کو پوری کرنے کے لیے آدمی ناجائز کا راستہ اپناتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جائز راستے بنا رکھے ہیں کہ بھائی حلال کاروبار کرو، حلال کھاؤ، پیٹ کی جو ہے آگ کو حلال طریقے سے بجھاؤ، اور شرمگاہ کی آگ کو تم جو ہے شادی کر کے اپنی بیوی سے بجھاؤ۔ لیکن یہ آدمی چونکہ عادت بن گئی اس کی کہ وہ اپنی پیٹ کی آگ کو بجھا رہا ہے حلال کے ذریعے سے نہیں، حرام مار کے ذریعے سے، اور اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پوری نہیں کر رہا ہے، نہیں بجھا رہا ہے حلال طریقے سے بیوی سے، بلکہ غیروں کے ہاں جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر تو تمہارے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ اگر ان کی حفاظت کر لی ہے دونوں کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخلہ دلاؤں گا۔ اور وہ مسلمان جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر، کہ بیوی کے لیے کیا حفاظت ہے؟ بیوی تو اس کی ہے ہی اسی کام کے لیے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے لیے، فانہم غیر ملومین، تو ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی باندیوں کے پاس جاتے ہیں، قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اگر اس کے علاوہ کہیں ناجائز جگہ پہ جا رہا ہے، اب یعنی ناجائز شادی کر رہا ہے ان عورتوں سے جن سے شادی کرنا حرام ہے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، جن سے حرام ہے، جن سے شادی کر رہا ہے، یا ایسی طریقے پہ شادی کر رہا ہے جس طرح سے شادی کرنا حرام ہے، بغیر گواہ کے نکاح پڑھا لیا اس نے، کافر لڑکی سے جو ہے شادی کر لیا اس نے، یہ بھی جو ہے فمن ابتغى وراء ذلك میں داخل ہے۔ یہ نکاح جو ہوتا ہے وقتی نہیں ہوتا ہے، موت تک کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ اس نے نکاح موقت کر لیا کہ بھائی 1 سال کے لیے میں تم سے جو ہے کیا نکاح کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں کسی جو ہے درجے میں اسی جائز تھی، بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ نکاح متعہ شیعوں کے ہاں سنا کہ چلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جو نکاح ہوتا ہے وہ ٹمپروری نہیں ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، جب تک کہ جو ہے آنکھیں بند نہ ہو جائے تب تک ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ رہتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اگر اس کے علاوہ کا کوئی طالب ہے تو فاولئک هم العادون، ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے ہیں۔ آج ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ما بقیہ اور آیتیں جو ہے رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے بدھ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ حالات آئے ہوئے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ ان بدعمالیوں سے پہلے ہم کو جو ہے بچا لے گا۔ اگر ہم واقعی بدعمالیوں سے بچ گئے پھر کاروبار ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرہ میں اصلاح پیدا، اور اگر ہم ظلم و ستم کرتے رہے یقین جانیے کبھی حالات درست نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہم خطا کار ہیں، نصیحہ کار ہیں. یا اللہ تیرے نافرمان بندے ہیں. یا اللہ لیکن تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے باز آنے کی یا اللہ کا وعدہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. یا اللہ آپ ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ شیطان مردود کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ جو حالات آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان حالات کو بدل دیجئے. یا اللہ ان حالات کو بدل دیجئے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے چھوٹی بوٹی جو بھی عبادتیں ہوتی ہوں یا اللہ انہیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے. یا اللہ حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جام نصیب فرما دیجئے. یا اللہ حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پانی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے ہمارے پروردگار ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. ان کو کروڑ کروڑ جنت میں داخل فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے. اے ہمارے پروردگار ہمارے بزرگوں میں ہمارے بوڑھوں میں بچوں میں جوانوں میں جو بھی بیمار ہوں یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کے بچے یا بچیاں یا اللہ بالغ ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے نہیں آ پا رہے ہیں یا اللہ اپنے خزانے غیب سے مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے. مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سب کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. یا اللہ ہم میں سے جن کی جو بھی جائز تمنا اور مرادیں ہوں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.